14 اگست کو کیا ہوا؟ موسٹلی پاکستانی قوم جشن آزادی تو مناتی ہے لیکن 14 اگست کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہے۔ پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ وہ مہینہ رمضان مبارک کا مبارک مہینہ تھا۔ رات لیلۃ القدر کی تھی جب ہماری قوم کو یہ خوشخبری نصیب ہوئی کہ پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر قائم کر دیا گیا ہے، جس میں آج سے تمام کے تمام لوگ جو ہیں آزاد ہیں، اپنے اپنے مذہب کی تمام کے تمام مذاہب اپنے اپنے عبادات کھل کر کر سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں اور بڑوں نے بڑی جد و جہد کی، بڑی مشکلوں سے یہ الگ وطن حاصل کیا۔ ہمارے بزرگوں نے بہت بڑی محنت اور بے شمار قربانیاں دیں جسے ہم کسی بھی صورت بھلا نہیں سکتے۔ اگر ہمارے بزرگوں نے اتنی محنت اور لگن اور قربانیاں نہ دی ہوتی تو شاید آج ہم بھی انگریزوں کے غلام ہوتے اور ان کے ظلم و ستم برداشت کر رہے ہوتے۔ یہ ایک ایسا دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت سے نوازا، آزادی کی نعمت مسلمانوں کو عطا کی اور مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہوئی۔ اتنی قربانیوں کے بعد آخر کار پاکستان اس دنیا کے نقش قدم پر ابھر آیا۔ اس دن کا حال ایسا تھا جیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام قبول کرنے پر مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے جاتے۔ آج ضرورت ہے اس امر کی کہ ہم رنگ و نسل کے فرق سے بالا تر ہو کر اس عظیم ملک کے لیے، اس عظیم ملک کے بارے میں سوچیں، جو کہ یہ ملک ہمارے لیے ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت سے نوازا ہے۔ اس ملک کو سنوارنے کے لیے ہمیں متحد ہونا ہوگا، اختلافات کو پس پشت ڈال کر ایک صف میں کھڑا ہونا ہوگا۔ اختلافات تو ہر جگہ ہی ہوتے ہیں، سیاسی اختلافات ہوتے ہیں، مذہبی اختلافات ہوتے ہیں اور معاشی بھی اختلافات ہوتے ہیں، اور بھی ہر جگہ جہاں بھی جائیں آپ کو ہر جگہ کوئی نہ کوئی اختلافات نظر آتے ہی ہیں جہاں بھی جائیں۔ لیکن ان سب اختلافات کو ہم نے پس پشت ڈال کر ہم نے آنے والی نسلوں کا سوچنا ہے، اور ہمیں سب سے پہلے ہمیں متحد ہونا ہوگا، ہر حال میں متحد ہونا پڑے گا تاکہ آنے والی نسلیں جو ہیں کچھ کر سکیں، کچھ بن سکیں اور دنیا میں فیوچر بدل سکے، دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر سکے۔ ہمیں دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے، دشمن کے بچوں کو اتنا پڑھایا ہے کہ وہ چندریان میزائل لے کر چاند پر ریسرچ کرنے کے لیے پہنچ چکے ہیں، اور اپنے غریب بچے جو ہیں بھوک و افلاس سے مر رہے ہیں، ڈگریاں لے کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ 14 اگست والے دن موٹر سائیکلوں کے سلنسر نکال کر، بڑے بڑے باجے بجا کر، شور شرابہ ہلڑ بازی کر کے آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ اپنے بچے ہیں۔ آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کسی ایک ٹکڑے کو، ایک خطے کو آزاد کروا لیا ہے تو آپ آزاد ہیں۔ آزادی صرف اور صرف عقل و شعور کی ہوتی ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح نے انگریزوں کے چنگل سے پاکستان کو آزاد کروایا تھا تو قائد اعظم نے اپنی سپیچ میں فرمایا تھا کہ آج کے بعد آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں، آپ لوگ اس ملک پاکستان میں آزاد ہیں، اپنے اپنی عبادت گاہوں میں، مسجدوں میں، مندروں میں آپ بالکل آزادی سے جا سکتے ہیں۔ ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ آپ اس ملک میں کتنے آزاد ہیں۔ اس ملک کو تباہ و برباد کرنے میں کسی نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی، ہر ایک نے کوئی نہ کوئی حصہ ضرور شامل کیا ہے ملک کو نقصان پہنچانے میں، ملک کو پیچھے لے کے آنے میں، ملک کو تباہ و برباد کرنے میں۔